الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فلو نزلناه على بعض الآدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کسی مخلوق کا، کسی فرشتے کا، نبی کا، ولی کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور نازل بہ الروح الامین، لے کے اترے ہیں اس کو روح الامین، قرآن کو جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں کہاں؟ علی قلبک، محبوب تیرے دل پہ، تیرے دل پہ اترے ہیں۔ باقی نبیوں کتابیں اللہ پاک نے لکھی ہوئی کتابیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کو لکھی ہوئی کتابیں عطا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن لکھا ہوا عطا نہیں فرمایا، بلکہ بذریعہ جبریل اللہ پاک نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک نے غرض و غایت بیان فرمائی کیوں نازل فرمایا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں سے۔ جس طرح دوسرے نبی لوگوں کو اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، آپ بھی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قہر عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں۔ اور بلسان عربی مبین، تورات یہ عبرانی زبان میں تھی، انجیل سریانی زبان میں تھی، اور قرآن جو ہے یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ فصیح و بلیغ جو زبان ہے عربی، اس زبان کے اندر ہے قرآن۔ پہلی کتابوں کو یہودیوں نصرانیوں نے بدل دیا، پہلی کتابوں کے حرفوں کو بھی بدل دیا اور ان زبانوں کو بھی بدل دیا جن زبانوں میں تھی، وہ زبان ہے نہیں، اب سریانی عبرانی زبان، سریانی زبان، حروف کو بھی بدل دیا، زبانوں کو بھی، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی حرف بھی نہیں بدلا گیا اور بھی زبان بھی نہیں بدلی گئی، اس کے حرف بھی وہی ہیں اور عربی زبان بھی وہی ہے۔ باقی نبیوں کے معجزے نبیوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے،
لیکن ہمارے نبی کا یہ جو قرآن والا معجزہ ہے یہ ہمارے نبی کے وفات کے بعد بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. کوئی رہے یا نہ رہے اللہ کا قرآن باقی رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے بھائیو. کسی مولوی نے نہیں باقی رکھنا، پیر نے نہیں، کسی اللہ نے باقی. جس کو اللہ باقی رکھے اس کا کوئی فال بھی بنگا نہیں کر سکتا. جس کی حفاظتیں اللہ کرے، جس کی نگرانی اللہ کرے، اس کا ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کی خبر پہلی کتابوں میں بھی ہے. ہاں جی، پہلی کتاب تورات، زبور، انجیل، جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر بھی اللہ نے قرآن کی صداقتیں بیان فرمائی ہیں. اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے؟ مطلب یہ مکے کے مشرک جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کی صداقت کی کافی نشانی نہیں، دلیل نہیں ہے. یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. یہ تھوڑی نشانی ہے اس کی صداقت کی، یہ کافی نشانی ہے کہ اس کو وہ جانتے علماء بنی اسرائیل. ہاں جی، جو مسلمان ہو گئے تھے، ہاں جی، یہود و نصارہ کے علماء وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. مکے والوں کے لیے یہ اس قرآن کی صداقت کا کافی دلیل ہے، کافی نشانی ہے ان کے لیے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی صداقت کا اعلان ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ مشرکوں کے لیے. ہاں، مکے کے مشرک کہتے تھے کہ یہ رسول بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی. اس نے اپنے پاس سے نہیں یہ قرآن بنا لیا ہے عربی کے اندر، کیوں یہ عربی ہے، عربی جانتا ہے، اور قرآن کو عربی میں اس نے خود ہی بنا لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی غیر اجمی پہ، عربی پہ نہ نازل کرتے بلکہ کس پہ نازل کرتے، جی کسی غیر عربی پہ نازل کرتے، اجمی پہ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ پڑھتا اس قرآن کو ان پہ، ان مشرکوں کو قرآن پڑھ کے سناتا. یہ کہتے ہیں نا کہ رسول خود ہی بنایا ہے، عربی ہے. اگر کسی عربی کے علاوہ کسی غیر عربی پہ نازل کرتے اجمی پہ، وہ پھر غیر عربی اس قرآن کو ان کو پڑھ کے سناتے تو ما کانوا بہ مؤمنین، یہ پھر بھی اس پہ ایمان نہ لاتے. پھر یہ کہنا تھا انہوں نے کہ جی یہ جی قرآن ہماری زبان ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لیں؟ پھر بھی بڑی ایمان نہیں لانا تھا. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ڈال دیے ہم نے اس قرآن کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں کہ لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پہ، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب. جن ایمان نہ لانے والوں سے وہ کافر مشرک مراد ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ہے، جن کا خاتمہ کفر پہ شرک بھی ہوگا، وہ مراد ہے. ہاں، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے قرآن پہ کافر مشرک، یہاں تک کہ دیکھیں دردناک موت کے وقت جب عذاب کو دیکھیں گے نا دن کے، ہم پھر یہ ایمان لائیں گے. اس وقت ایمان کا فائدہ ہی کچھ ہوگا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب کا انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ جائے گا. جب عذاب آ جائے گا فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، پھر یہ کہیں گے کیا ہمیں ڈیل دی جا سکتی ہے، ہمیں بولے دی جا سکتی ہے. أَفَبِعَذَابِنَا، کیا ہمارے عذاب کے لیے استعجال جلدی کرتے ہیں. ہم مشرک عذاب طلب کرتے تھے کہ جلدی آئے، ہم پہ عذاب آنا چاہیے. تو اللہ پاک فرمایا جب عذاب آ جائے گا پھر یہ بول مانگیں گے، ڈیل مانگے کہ ہمیں ڈیل دینی چاہیے. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا آپ نے دیکھا محبوب، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ، اگر فائدہ دیں ہم ان کافروں مشرکوں، سنین سال ہر سال، کئی سال ہم ان کو فائدہ پہنچائیں، اولاد کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، خوشحالی، مال دولت دیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آئے ان کے پاس وہ جس چیز کا ان کے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر عذاب آ جائے. ہم ان کو کئی سال فراوانی دیں، خوشحالی دیں، مال و دولت دیں، پھر اس عذاب کا ان سے والو عذاب آ جائے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، نہ کفایت کرے گا ان سے وہ جس چیز کا یہ جس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی جب اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے پھر ان کا مال اور خوشحالی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. اللہ پاک نے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی رسول بھیجا ہے. نبی رسول نے لوگوں کو کفر شرک سے منع کیا ہے. جب نبی اور رسولوں کے منع کرنے کے باوجود کافر مشرک کفر شرک سے باز نہیں آئے، پھر اللہ نے لطر پھڑکایا ہے، پھر اللہ نے صفایا کر دیا ہے.
یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. فرمایا ذکر، یہ نصیحت ہے قرآن. قرآن کیا ہے؟ نصیحت. اگر کسی کو چاہیے تو یہاں سے ملے گی قرآن سے، قرآن کے بغیر نصیحت مل ہی نہیں سکتی، یہاں سے ملے گی. جی ذکر، یہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے. وما كنا ظالمین، ہم ظالم نہیں تھے، یعنی ہم نے کسی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کیا، بالوجہ ہلاک کیا ہے. وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں نازل کرتے اس قرآن کو شیطان. مکے کے مشرک یہ بھی کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا یہ شیطان استغفر اللہ لے کے آتے ہیں. کیا کیا بکواس کرتے تھے کہ یہ قرآن اس رسول کے پاس شیطان لے کے آتے ہیں استغفر اللہ. اب اللہ پاک فرما رہے شیطانوں نے نازل نہیں کیا اس کو. وما ينبغي لهم، اور نہ ان کے یہ لائق ہے کہ قرآن کو نازل کرے. کہاں قرآن، کہاں شیطان؟ قرآن ہدایت والی کتاب، وہ گمراہ شیطان، جوڑی کوئی نہیں ہے. وما ينبغي لهم، نہیں لائق ان کے واسطے ان کے. وما يلزم، طاقت نہیں رکھتے قرآن کو نازل کرنے کی. تو ان کو تو آگ لگتی ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن کے قریب آئیں. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک شیطان جو ہے وہ سمع سے، قرآن کے سننے سے دور کر دیے گئے. ہاں جی، پہلے قرآن کے نزول سے پہلے یہ شیاطین جنات آسمان پہ چلے جاتے تھے، وہاں جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، کاہنوں کو، نجومیوں کو، ساحروں کو بتلا دیتے تھے، پھر وہ اور جھوٹ ملا کے آگے سے لوگوں کو بتلاتے تھے. قرآن کے نزول سے پہلے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ان پر پابندی لگ گئی. ابھی جو ستارے آپ دیکھتے ہیں نا ٹوٹتے ہیں، یہ قرآن کے نزول سے شروع ہوئے ہیں. ابھی آپ اگر جاتے ہیں وہاں فرشتوں کی بات سننے کے لیے تو ان پہ ایک انگارہ برستا ہے، ستارے کے اندر سے نکل کے نا آگ کا انگارہ ان پہ برستا ہے. بساؤ کا جی کوئی بات لے کے چلے جاتے، نکل جاتے، بساؤ کا وہی ختم ہو جاتے ہیں، تو بھی چلے بھی جاتے ہیں سن کے تھوڑی بڑی بات. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو قرآن کے سننے سے دور کر دیا گیا ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. محبوب نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی الہ کو، آگے توحید ہے، نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکار کہ اللہ کو بھی پکاری جا، کسی اور کو بھی پکاری جا. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر دم پکارو یا رسول اللہ، ایک دم اللہ کو بھی پکارو، نبی ولی کو بھی پکارا. نہیں یہ نہیں، اب تو کہتے ہر دم پکارو یا رسول اللہ، اللہ کو پکارو ہی نہ، ہر دم پکارو یا رسول اللہ. آوازیں آ رہی ہیں، پکار رہے ہیں نبی. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تدعو، بس نہ پکار دو ساتھ اللہ کے کسی دوسرے الہ کو. اگر پکارے گا فتکون من المعذبین، ہو جائے گا عذاب دیوں گیوں سے. ہاں جی، کچھ لوگ عذاب آئے گا، عذاب سے محبوب تو بھی نہیں بچ سکتا. نبی شرک کرے عذاب کی زد میں آتا ہے، غیر نبی شرک کرے وہ کیوں نہیں عذاب کی زد میں آئے گا بھائیو؟ وہ بھی آئے گا. اللہ سب کے لیے قانون ایک بنایا، نبی بھی شرک کرے وہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے. غیر نبی شرک کرے، عربی اجمی جو بھی شرک کرے، امیر غریب، اللہ کے عذاب کی زد میں آئے گا. یہ دیکھو اللہ پاک نے خطاب اپنے نبی کو فرمایا، سمجھایا امت کو جا رہے. بس نہ پکارو ساتھ اللہ کے دوسرے الہ کو. اگر پکارے گا پھر کو ہو جائے، کیا ہوگا؟ فتکون من المعذبین، عذاب دیوں گے اسے، ہو جائے گا اللہ کے عذاب کی زد میں آئے گا. وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب ڈرا اپنے قریبی رشتے داروں کو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہاں جی، اللہ کے نبی نے اپنے ایک ایک خاندان کو نام لے کے، یا عبد مناف یا عبد شمس، جتنے بھی خاندان تھے ان کو نام لے لے کے پاس جا کے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، کہ میرے خاندان والوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک ایک خاندان والے کو فرمایا کہ انقذوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ، یعنی ایسے عمل کرو اللہ آگ سے بچائے. اگر فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے دن قیامت کی، میں تم کو اللہ سے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی. لیکن مولوی بیان نہیں کرتے. مولوی روٹی پانی ہے جی، اس پہ ڈنڈا برستا ہے، وہ کہتے ہیں نبی ولی سب جو چاہے نبی کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ کے عذاب کی زد میں میرے خاندان والوں تم آ گئے تو دن قیامت کی میں تم کو آگ سے نہیں بچاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کو، یا فاطمہ، اے فاطمہ بیٹی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا. ہاں میرے مال سے جتنا مرضی لے جا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کی ساتھ میں آگے دن قیامت کے میں تیرا باپ اللہ کا نبی تجھ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ حدیث ہے، نہیں سناتے مولوی.
میرے بھائیو، نبی اپنے خاندان کو آگ سے نہیں بچا سکتا، اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، اور کس کو بچا سکتا ہے پھر؟ آگ سے وہی بچے گا جس کو کون بچائے گا؟ اللہ۔ جس کو اللہ نہ بچائے، نبی ولی بھی معافی مانگے، اللہ نہیں بچ سکے گا عذاب سے، یاد رکھنا وہ۔ ہاں، اللہ نے فرمایا افمن حق علیہ، 23واں پارہ کی آیت آ رہی ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنکر من فی النار، محبوب جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے مطلب اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ آگ میں جائے گا، محبوب تو اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا، نبی نہیں بچا سکتا، خیر فاصلہ بابا بزرگ کیسے بچا سکتا ہے؟ وہی آگ سے بچے گا جس کو کون بچائے گا؟ جس کو اللہ نہ بچائے کوئی اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ دن کے عمل کے بھائی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور قرآن کی برکت سے دن کے ہم سب کو آگ سے بچا کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وقف جناح لمن اتبعک من المؤمنین، اور پست کر دے اپنے بازو ان کے لیے جن ایمان والوں نے تیری اتباع کی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما میرے محبوب۔ اللہ بھی ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے کہ ایمان والوں کے ساتھ کس کا معاملہ فرما؟ نرمی کا معاملہ فرما۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ کافر مجھے تیری نافرمانی کرتے ہیں، فَقُلْ إِنِّي، پس کہہ دے انی بریء مما تعملون، کہ جو تم کفر شرک کرتے ہو نا، میں اس سے بری ہوں، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ عزیز پہ کر، غالب ہے جو رحیم ہے اس پہ بھروسہ کرنا میرے نبی، اس پہ توکل کر، جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، جو اپنے دشمنوں پہ قہر مسلط کرتا ہے، اور رحیم ہے، ایمان والوں پہ رحم کے دروازے کھول، اس پہ بھروسہ کر، اس پہ توکل کر۔ الذی یراک حین تقوم، وہ عزیز و رحیم آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب تبلیغ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو آپ کا رب عزیز و رحیم کیا کرتا ہے؟ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب سجدوں میں آپ پڑھتے ہیں پھر بھی وہ عزیز و رحیم آپ کو دیکھتا ہے۔ جب رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، قیام کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، وہ عزیز و رحیم آپ کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، اور پھر جس کی چاہتا ہے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اور علیم ایسا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور بیک وقت جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ذرہ وہ جو روشن دان میں سے آتی ہے نا، تو اس میں جو ہوتے ہیں ویسے نہیں نظر آتے، وہ ذرے کتنے ذرے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ذرے ایسے ہیں، یعنی اس ایک ایک اب کتنے ذرے ہیں زمین و آسمان، ایک ایک ذرے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک ذرہ بھی وہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، 6-5 فٹ کا وجود کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے انسان کا؟ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے کیا کر رہا ہے، جی کس حالت میں ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، سفر میں، حضر میں، مسجد میں ہے، کہاں ہے، کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کسی قبر والے سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سارا دن رات اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں، ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ لکھا بھی جا رہا ہے، ہمارا قول لوٹ ہو رہا ہے۔ دن کے عمل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک، میرے بندے پڑھ لے آج تو اپنی کتاب کو، اور اپنے نفس سے حساب لینے کے لیے تو ہی کافی، آپ بھی لے لا صاحب، اور پھر 10 منو تو جہنم کے قابل ہے، جنت کے قابل ہے، آپ بھی پڑھ لے، آپ بھی فیصلے کریں، بچ جاؤ اللہ کی بغاوت سے، اللہ کی نام، خصوصاً شرک سے اللہ بچائے، بدعت سے اللہ بچائے۔ جو شرک کر کے چلا گیا ابھی وہ بیڑا گرک ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، یاد رکھنا۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ چلا گیا، توحید کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ، گناہ ہے، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، کرے گا انشاءاللہ، امید رکھو۔ شرک کولو جڑے بچ دے وہ کھوٹے ہی، یاد رکھو، شرک کولو جڑے بچ دے وہ کھوٹے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو کیا میں بتلاؤں تجھ کو کہ کس پہ شیطان نازل ہوتے ہیں؟
بدبختو تم کہہ دو شیطان قرآن لے کے، تو میں بتلاتا ہوں تم کو کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں، کس پہ آتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، نازل ہوتے ہیں شیطان ہر جھوٹے پہ اثیم گناہ گار، یعنی یہ نجوم کہن ساحر جادوگر ان پہ شیطان آتے ہیں۔ یلقون السمع، جی تو سنی ہوئی بات وہ ان پہ القاء کرتے ہیں، فرشتوں کو بات سن لیتے ہیں، وہ پھر کو بتلاتے ہیں سحروں کو کہانوں کو آ کے وہ شیاطین، اکثر ان کے جو ہیں یہ کیا ہیں، ساحر جادو جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ پھر یہ مشرک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے اور اللہ کا رسول شاعر ہے، جیسے شاعر شعر بناتا ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے شعر ہے، اللہ کا رسول شاعر ہے، یہ شعر ہے اس کا، اپنے یہ بھی بدبخت کہتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے شعراء یتبعهم الغابون، اور شعراء کی تو گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں، اس رسول کی تو عزتوں والے اتباع کر رہے ہیں، اس کی تو موحدین ایمان والے اتباع کر رہے ہیں، رسول کی جو شاعر ہوتا ہے اس کی تو گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، بابو آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے نا شعراء یہ ہر وادی میں حیران پریشان سرگردان پھرتے ہیں، گھوم دیکھتے تک بندی کرتے رہتے ہیں، جی ویسی کیا سے کیا فیل کرتے رہتے ہیں، کیا سے کرتے رہتے ہیں، وادیوں کے اندر حیران پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، پیش وہ کہتے جو نہیں کرتے، یعنی کہ قول و فعل میں آزاد ہے، کسی وادی میں کچھ کہتے ہیں، کسی میں کچھ کہتے ہیں، کسی کچھ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ شاید جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا کیا کیا، ذکر کیا، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور پھر بدلہ لیا انہوں نے، جی بعد اس کے ان پہ ظلم کیا گیا، جی یہ جو ہے شاعر یہ کیا ہے، یہ کامیاب ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کافر مشرک جان لیں گے دن قیامت کی، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کس پلٹنے کی جگہ میں وہ پلٹتے ہیں، یعنی جب کافر مشرک کفر شرک جہنم میں گئے نا پھر پتہ لگے گا کہ کفر شرک ایسے کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بھئی یہ سورۃ الشعراء قبول ہو گئی اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے۔ ترجمہ سن لے، دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن جو ہی نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، نازل بِهِ الروح الامین، لے کے اترے اس کو جبریل امین، علی قلبک، محبوب آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائے آپ ڈرانے والوں سے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک قرآن کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی ہیں، اولم یکن لہ، کیا نہیں ہے واسطے ان کی نشانی، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیل، کہ جانتے ہیں قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو غیر عربی پہ، فَقَرَأَهُ، پس وہ غیر عربی پڑھتا اس کو، علیہم پہ مشرکوں پہ، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہیں تھے پھر بھی ایمان لانے والے۔ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ڈال دیا ہم نے اس قرآن کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں، لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، نہیں ایمان لائیں گے وہ ساتھ قرآن کے، حتیٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، دردناک عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، فَيَقُولُ، پھر کہیں گے وہ هَلْ نُّذِرُ، کیا ہمیں ڈھیل دی جا سکتی ہے، أَفَبِعَذَابِنَا، کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ يَسْتَعْجِلُونَ، یہ جلدی کرتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ، کیا دیکھا اپنے محبوب، مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگر فائدہ دے ہم کو ان کو چند سال، ثم جاءہم، پھر آئے ان کے پاس وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، ما اغنی عنہم ما کانوا، نہ کفایت کرے گا ان سے وہ چیز جس چیز کے ساتھ انہیں فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، واسطے اس کے ڈرانے والے تھے، ذکرا، یہ قرآن نصیحت ہے، وما کنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین، نہیں نازل ہوتے اس ساتھ اس قرآن کے شیاطین، ہاں نہیں نازل کرتے اس قرآن کو شیطان، وما نہیں اللہ کے واسطے ان کے کہ اس کو نازل کرے، وما یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے اس کی نازل کرنے، انہ عن السمع لمعزول، بے شک قرآن کے سننے سے لمعزول، البتہ دور کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا، پس نہ پکار دو ساتھ اللہ کے دوسرے الہ کو، فتکون من المعذبین، ہو جائے گا عذاب دیے گئے اسے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو وقت، اور پست کر دے جناح کا اپنے باز، لمن اتبعک من المواسس، باقی ایمان والوں سے، فإن عصوک، کافر مشرک آپ کی نافرمانی کرے، فقل، کہہ دے انی بریء مما تعملون، بے شک بری ہوں اس لیے تم عمل کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کر عزیز پہ، رحیم پہ جو زبردست ہے اور رحیم ہے، الذی وہ
یرا کا دیکھتا ہے آپ کو انکم جب کھڑے ہوتے ہیں وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتا ہے سجدوں میں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حل ربکم، کیا بتلاؤں میں تم کو، الا من تنزل الشیاطین، کس پہ نازل ہوتے ہیں شیطان، تنزل نازل ہوتے ہیں، علی کل افاک نسیم، ہر چھوٹے گناہ گار پہ، یقولون یا یلقون السمع، القاء کرتے ہیں وہ سما کو، اکثر ہم کاذب، اکثر ان کے جھوٹے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء جو ہیں اتباع کرتے ہیں ان کی گمراہ۔ الم تر انہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بے شک وہ فی کل واد یہیمون شعراء، ہر وادی میں حیران پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور بے شک جو کہتے ہیں کرتے نہیں، الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے تھے، ذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کیا اللہ کا بہت ہے، یہ کامیاب ہے، یہ شعراء کامیاب ہے، باقی برباد ہے شعراء۔ وانتصروا، اور انتقام لیا انہوں نے، من بعد اس کے ان پہ ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا، ان قریب جان لے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کافر مشرک، ای منقلب ینقلبون، کس پلٹنے کی جگہ وہ پلٹ رہے ہیں۔ بھائی سورۃ الشعراء پوری ہو گئی ہے، اب نا شادیاں آ گئی، مجھ کو 3-4 بھتیجے جو شادیوں میں کہا میں نے پوری کرانے ہیں، تو کل پرسوں بدھ کو انشاءاللہ واپسی ہوگی، 3-4 چھٹیاں ہیں، وہ اپنا کل کیا ہے کہ اتوار سوال منگل، یہ چھٹی ہے بدھ کو انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کلاس لگے گی، تو 3 چھٹیاں ہیں، تو ہمارے بھائی بزرگ ہیں ان کے کوئی اور بیمار ہے جی، کہاں کیا آپ کے اسپتال میں دماغ کی نالی پھٹ گئی، کیا ہوا، زیر علاج کی دعا مانگنی کہ اللہ نے صحت دے۔ اللہم السلام علیکم مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اپنے گھر میں ہم سب کو آنا جانا قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما، اللہ العالمین اس قرآن کی کلاس کو اللہ پاک کامیاب فرما، اس کلاس کو ترقی عروج نصیب فرما، اللہ قرآن کی خوشبوئیں پوری کالونی میں بلکہ دور دور تک اللہ پہنچا دے، اللہ کا دور دور سے یہاں تیرے گھر میں لوگ قرآن سمجھنے کے لیے آئیں، اللہ ہم سب کو پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ حضرات ہر روز اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے اللہ تیرا قرآن سنتے اور خوش ہوتے ہیں، اللہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش آتے ہیں، اللہ تو ان سے خوش ہو جا، اللہ دنیا میں بھی ان سے خوش ہو جا، آخرت میں بھی خوش ہو جا، اللہ ان کے لیے اپنی رضا کے فیصلے فرما، الہ العالمین کے کاروبار میں دربار میں جال و مال میں اللہ خیر برکتیں پیدا فرما، اللہ ان کے گھروں سے پریشانیاں تکلیف و مصیبتوں کو نکال کے صحت شفائے نصیب فرما، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، رزق حلال سے بھر دے، ان حضرات کو وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما، اللہ ہم کو اور قرآن پہ مضبوط فرما، پکا فرما، الہ العالمین ہمارے بزرگ ان کا بھانجا بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ کو شفا نصیب فرما، اللہ اسے تندرستی نصیب فرما، اللہ اس کی بیماری کو صحت سے بدل دے، اللہ جتنے مسلمان مرد اور مسلمان بوڑھے بچے عورتیں بیمار ہیں سب کو شفائیں نصیب فرما، پوری امت کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میں کتنا جا رہا ہوں ٹھیک ہوں